ناظرین کرام، آج میں سب سے پہلے اپنی جانب سے چینل 24 HD کی انتظامیہ کی جانب سے، اپنے تمام اسکالر کی جانب سے، اپنے تمام عملہ کی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے تمام اہل اسلام کو ولادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ کوئی لوگ مجھے اکثر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں غازی صاحب یہ اہل بیت اطہار پہ آپ بہت زیادہ پروگرام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہمارے برخوردار بہت بڑے یہ اسکالر ہیں پروفیسر فہد علی کاظمی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مقدر میں رب نے لکھا ہوا ہے اہل بیت اطہار کی ثنا ہر وقت کرنے۔ تو دوسرے لوگوں کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ ثنائے آل محمد کا افتخار ملا، ثنائے آل محمد کا افتخار ملا، اور خدا کا شکر یہ اعزاز بار بار ملا۔ تو ہم تو اس لیے یہ ذکر بار بار کرتے ہیں کہ جب میدان حشر میں سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ وہ جو 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کے قائد علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے، اس فہرست میں ہمارا نام آ جائے، ان کے غلاموں کی فہرست میں میرا، میرے اسکالر کا اور میرے ناظرین کا بھی، اور اللہ کے فضل سے مجھے یقین ہے کہ ان سے زیادہ وفا نبھانے والا کون ہے، ان سے زیادہ کون ہے کرم نوازی کرنے والا۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات وہ ہے جو عرفان کا در ہے اور ولی گر ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا یہ وہ نوری وجود اس کائنات میں جب آیا تو اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولیں جب تک وہ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک جو تھا چہرہ انور سامنے نہیں آیا، اس وقت تک آپ نے اپنی چشمان مبارک کو آپ نے نہیں کھولا۔ اور جو پہلی خوراک سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے لابہ مبارک سے ان کے حلق میں اتری، وہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، اور یہ لعاب دہن جو تھا اس کے ساتھ ہی 70,000 علوم جو تھے وہ سینہ علی المرتضیٰ شیر خدا میں منتقل ہو گئے۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا، تو یہ باب العلم جو ہے پھر ان کے علم اور ان کو حکمت اور دانش جو تھی، میں سمجھتا ہوں وہ لعاب دہن مصطفیٰ کی تاثیر تھی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 صرف علی کو دے دیے گئے ہیں۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ عاصم بن برقیہ کے پاس کتاب کے علم کا ایک حصہ تھا اور کتاب کے علم کے 73 حصے ہیں، ایک حصے والا جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر سینکڑوں میل دور سے جو تخت بلقیس ہے اس کو اٹھا کے سلمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور جس کے پاس 73 کے 73 حصے ہوں گے اس کی شان اور عظمت کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے اور حبل کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ ساق عرش سے میرا سر جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے اور زمین کی تحت و سرا کی پستیوں تک میری نگاہ جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں میں ایک بہت ہی دلچسپ بات آپ کو سناؤں، میں تو اس کو بڑا معزوز ہوتا ہوں، اور اس سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی باہمی محبت اور الفت دیکھیں۔ یہ لاڈیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے، اور جب حبل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سیدنا علی المرتضیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکدم اپنا جو تھا وجود پاک وہ نکال لیا پیچھے اور علی المرتضیٰ کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی جو تھے جب زمین پہ آ گئے تو مسکرانا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تم مسکرا کیوں رہے ہو، تم ہنس رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کعبہ کی بلندی سے گرا ہوں اور کوئی چوٹ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا علی تمہیں پتہ نہیں، تمہیں اٹھایا محبوب خدا نے تھا اور نیچے تمہیں رکھا جبریل امین نے ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس رات علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں مجھے ایسی میٹھی نیند آئی کہ ساری زندگی میں ایسی میٹھی نیند نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آپ نے فرما دیا، علی کا لوگوں کی امانتیں دے کے میرے پاس مدینہ پہنچنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ پھر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل امین کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ علی کی جا کے حفاظت کرو۔ علی کی حفاظت یہی نہیں، بدر و حنین، بدر و احد میں بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کے دائیں اور بائیں جبریل اور میکائیل لڑتے تھے،
اور جبرائیل و میکائیل صرف لڑتے نہیں تھے، وہ آواز بھی آتی تھی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی آوازیں بھی وہیں سے آتی تھیں۔ اور وہ ہستی پاک وہ تھی کہ جن کا جو امامہ شریف ہے وہ فرشتے سیدنا جبریل امین اور دیگر ملائکہ وہی اسی رنگ کا جو ہے وہ امامہ شریف پہنتے تھے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو اللہ نے قوت، جو شجاعت، جو ہمت کیوں نہ ہوتی جی، بچپنا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، نخلستانوں میں لے کے جاتے ہیں، باغات میں لے کے جاتے ہیں۔ جب گھر میں آتے ہیں تو سیدہ فاطمہ جو تھی ان کی والدہ صاحبہ فاطمہ بنت اسد ان کو فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جان اس کا پنگوڑا میرے قریب رکھو، تربیت، نہلاتے تھے سیدنا علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کپڑے بدلتے تھے۔ اور یہ وہ پھر نوری بچہ، یہ وہ نوری وجود ہے کہ بچپن میں ہی جب وہ جو دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو، تو جب اس دعوت میں کیا اس کا نام ہے جی، میں ذوالعشیرہ کی جو دعوت تھی اس میں کیا کہا، میری ٹانگیں اگرچہ کمزور ہیں، میں ابھی بچہ ہوں، لیکن میں ساری زندگی آپ کے ساتھ نبھاؤں گا۔ پھر یہ وفا کیسی نبھائی، علی نے بھی کیسی وفا نبھائی، ان کے والد گرامی سیدنا ابو طالب نے کیسی وفا نبھائی۔ اور پھر دیکھیں کہ سارا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قربان کیا اور آپ کے دین پہ بھی سارا جو ہے وہ اپنا خاندان قربان کر دیا۔ اہل بیت اطہار سے بڑھ کے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے بڑھ کے کسی نے دین اسلام کے قربانیاں نہیں دی۔ اور پھر کی ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی دلیری، ان کی دلاوری، کہتے چلے جائیں، شجاعت کو ناز ہے، دلیری کو ناز ہے، دلاوری کو ناز ہے اور حوصلے کو ناز ہے۔ بھائی چند لمحوں میں وہ عرب کے دو جو سب سے بڑے سورما تھے، آپ دیکھیں کہ کس طرح مرحب جو ہے 1.5 منٹ کے اندر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور غزوہ خندق میں پھر ابن عبد ود جو ہے جس کو کہتا تھا میں 1000 پہلوانوں کے مقابلے میں طاقتور ہوں، ایک لمحہ نہیں لگا، علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو فارغ کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کے فضائل میں سوچتا رہا کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل کیسے بیان کروں، تو مجھے خیال آیا کہ وہ کسی نے کہا تھا عروج و عوج کے سب، بڑا غور طلب شعر ہے، عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے، پروفیسر، عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے، پاسبلٹیز، عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا، اور توصیف کی محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، میری اور اس کی مثال موسیٰ اور ہارون کی ہے، جس نے علی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ تو علی سے محبت کرنے، اللہ کے محبوب فرما یا اللہ تو علی سے محبت کر، اور یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر، اور علی سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب والا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں جن کی محبت جس دل میں ہو میرا ایمان ہے۔ وہ جو پیر نصیر الدین نے کہا نا کہ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و علم کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و محن کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے اور ایک فرشتے کو دیکھا، وہ نوری تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون فرشتہ بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرائیل ہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم، بتائیے علی المرتضیٰ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا تم علی کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں، اس لیے جانتا ہوں کہ ساری کائنات کے انسانوں کی روح میں قبض کروں گا سوائے 2 کے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی اور آپ کی روح پاک جو ہے اس کو مشیت الہی اپنی قدرت سے جو ہے وہ اپنی طرف بلائے گی۔ ناظرین کرام، ایک فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے اس کے گرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا اس کو دیکھ کے، آپ نے کہا یہ تو میرا امزاد ہے، یہ تو علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بالکل علی المرتضیٰ کی شبیہ کا اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے، روز 1000 فرشتے آتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، اور وہ جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اس کا ثواب ان لوگوں کو ملے گا جو علی المرتضیٰ سے غلامی کی نسبت رکھتے ہوں گے، جو ان سے محبت کرتے ہوں گے۔
تو سید علی المرتضیٰ کی فضائل، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں بھائی نذیر غازی کیا بیان کر سکتا ہے؟ میرے اسکالر بڑے لائق ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے ہم نے ان کی شان بیان کر دی۔ ان کی شان بیان کرنے کے لیے جبریل کی زبان چاہیے اور حسان بن ثابت کا قلم چاہیے، اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے اقبال اور جامی جو ہے ان کی سوچ اور فکر چاہیے، اور امام جو ہے شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہو، یا امام نسائی جو ہے ان کا علم اور ان کی عظمت اور ان کی حکمت اور دانائی اور ان کا زہد و تقویٰ ہو، تو پھر شاید علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو ہے شان ہے وہ بیان ہو سکے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا اپنے اس بھائی سے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے پاؤں میں چھالے پڑیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن سے ان کے پاؤں کے چھالے لگا دیں، ان کے لیے نظام قدرت بدل جائے، سورج ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پلٹ کے واپس آ جائے، موسم گرمی اور سردی علی المرتضیٰ کے لیے برابر ہو جائیں، اور ان کی آنکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چلا جائے، تو ساری عمر پھر ان کو آنکھ کی تکلیف نہیں ہوتی۔